اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے خوفناک طوفان جس نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو فنا کر دیا تھا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کو آباد فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان کب آیا تھا اور اس طوفان کے اندر کتنے لوگ بچے تھے؟ اور وہ بچنے والے لوگ جو کشتی پر سوار تھے، اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا؟ اور وہ کشتی کتنے وقت میں تیار ہوئی تھی؟ اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی؟ اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ اور اس کشتی کے اندر کون کون سی مخلوقات سوار ہوئی تھی؟ اور کل کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے بچے تھے؟ اور شیطان کشتی کے اندر کیوں سوار ہوا تھا؟ اور یہ کشتی کتنے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی؟ اور جب وہ طوفان گیا تو اس کشتی کو کس جگہ چھپایا گیا؟ اور کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو انتہائی اہم معلومات ملنے والی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کے پیروکار بن چکے تھے۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی لوگ یہ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بڑے بت جن کے نام یہ ہیں: ود، سواہا، یعوس، یعوق اور نصر۔ یہ بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر ہر طرح کی برائی تھی اور وہ ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور ان کی قوم یہ سب سے پہلی وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب نازل فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی دنیاوی عذاب کی ابتدا ہوئی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجا کرتے رہے۔ لیکن صرف 80 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بارہا اپنی قوم کو اس برائی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر بلایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکبرانہ انداز کے اندر کلام کیا کرتی تھی اور آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو تمہیں ہم سنسار کر دیں گے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ معاذ اللہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کار نہ دھرنا اور نہ ہی ان پر ایمان لے کے آنا۔
माज़ अल्लाह वो दीवाने हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की तबलीग के बावजूद भी जब ये कौम ईमान ना लाई तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि जो ईमान ला चुके हैं इनके अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया कि कश्ती में सवार होने वालों के अलावा दुनिया के तमाम तर मखलूक़ात को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और इस तरह रूए ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और नूह अलैहिस्सलाम को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके हैं तो गम ना खाओ उस पर वो जो करते हैं और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबाए जाएंगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं और जब उस कौम के सरदार उस पर गुजरते हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते हैं। नूह अलैहिस्सलाम बोले, तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसे कि तुम लोग हम पर हंसते हो। तो अब जान जाओगे किस पर आता है वो इज़ाब जो उसे रसवा करे और उतरता है वो अज़ाब जो हमेशा रहे।